بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میاں نواز شریف ایک نئے مشن پہ نکل پڑے ہیں۔ کیا ہے یہ مشن اور اس مشن میں وہ کیا کیا ٹارگٹ سیٹ کر کے نکل رہے ہیں اور ان کو کتنی امید ہے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان کے لیے ایک گریڈ 18 کا افسر جو ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے، بلکہ اس افسر نے عمران خان کو ان کی لاچارگی، بے بسی اور اوقات یاد کرا دی ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والا افسر کون ہے؟ اور جناب آج کے ویلاگ میں ایک بڑی خبر ہے۔ خبر یہ ہے کہ مراد سعید کدھر ہے، مراد سعید کہاں چھپا ہوا ہے۔ اس حوالے سے بڑی پکی خبر ہے، چونکہ جو خبر دینے والی شخصیت ہے نا وہ بڑی باخبر شخصیت ہے۔ تو اس ویلاگ میں نے آپ کو ایک تو یہ جو بریکنگ نیوز ہے یہ مراد سعید کے حوالے سے یہ خبر دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کا مشن اور عمران خان کی جو بےزتی ہو رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ تو جی ویلاگ کے آغاز میں سب سے پہلے میاں نواز شریف کا جو مشن ہے اس پہ ہی بات کریں گے۔ میاں نواز شریف نے اب سیاست میں وہ باضابطہ طور پہ متحرک ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ میٹنگز بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، لیکن اب انہوں نے گورنر ہاؤس میں بھی گزشتہ روز جو ہے وہ ایک لمبی میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں کیونکہ بتانے والے تو یہ بتا رہے ہیں نا کہ جو آفیشیل طور پہ بتایا گیا تھا کہ جی گورنر صاحب کی اہلیہ محترمہ کی وہ تعزیت کے لیے پہنچے تھے۔ اب میاں صاحب گئے، مریم صاحبہ گئیں، شہباز صاحب گئے، رانا ثناء اللہ گئے، پرویز رشید پہنچ گئے، عبدالرحمان کانجو صاحب کو بلا لیا گیا۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہے ویس لغاری صاحب پہنچے۔ تو جناب یہاں پہ بہاولپور ڈویژن کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں، اور اس میٹنگ میں بہاولپور کے جو امیدوار ہو سکتے ہیں، ہم بہاولپور سے مسلم لیگ نون کے، ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کن افراد کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے یا کن لوگوں کو ٹکٹ دیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کے ساتھ چلنا ہے نہیں چلنا، یہ تمام امور پہ جو ہے وہ سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔ لیکن کیونکہ گورنر انجینئر بلیغ الرحمان صاحب کا تعلق بہاولپور سے، تو لہٰذا ان کا کنسلٹ بہت ضروری تھا، تو میٹنگ ہی وہاں پہ رکھ لی گئی گورنر ہاؤس میں، اور بھرپور دن گزارا میاں صاحب نے۔ اور اب میاں صاحب اس سے پہلے سندھ کے حوالے سے ایم کیو ایم کے ساتھ انتخابی اتحاد کر چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں خواجہ سعد رفیق مشن سندھ پر روانہ ہوں گے، اور وہاں پہ وہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں جیسے کہ جی ڈی اے والے ہیں، فنکشنل لیگ والے ہیں، یا دیگر جو قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے ساتھ، ممتاز بھٹو صاحب کے ساتھ اور دیگر لوگ، اور جے یو آئی فے کے جو عہدیداران ہیں جیسے وہ راشد سومرو صاحب ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے، اور دیگر جو افراد ہیں سول سوسائٹی کے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے، کیونکہ یہ فوکس اب کر لیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کی مخالف جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے ساتھ الائنس کرنا ہے، ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ اب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس فیصلے سے پیپلز پارٹی پر یقیناً ایک سیاسی جو ہے وہ دباؤ بڑھا ہے، اور اب وہ بھی اپنے پتے جو ہیں وہ شو کریں گے، اور کدھر جاتے ہیں، حالات کس طرف جاتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں جو صف بندی ہوگی وہ ساری صورتحال واضح کر دے گی۔ لیکن اگر یہ سندھ میں جائیں گے، ظاہر ہے مسلم لیگ نون سندھ میں تحریک پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ سیاسی طور پہ ڈیمیج کرنے کے لیے جائے گی، تو پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ پنجاب اور دیگر جو صوبے ہیں وہاں پہ مسلم لیگ نون کو کمزور کیا جائے، اور مسلم لیگ نون کے مخالف جو ایلیمنٹس ہیں ان کے ساتھ وہ چلنے کی کوشش کریں گے، چونکہ پیپلز پارٹی بھی نواز مخالف ووٹر کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور دیگر جو مسلم لیگ نون کی مخالف پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ووٹر بھی تو یہی ہے، تو لہٰذا یہ مل کے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کی اسٹریٹجی اپنائیں گے۔ اب آنے والے دن جو ہے وہ بتائیں گے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن میاں نواز شریف ایک اور مشن پہ بھی جا رہے ہیں، وہ ہے جناب مشن بلوچستان۔ میاں نواز شریف نے سب سے پہلے جو فوکس کیا ہے وہ بلوچستان ہے، کیونکہ بلوچستان وہ واحد پاکستان کا صوبہ ہے کہ یہاں سے اصل جو تبدیلی ہے نا وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک جو میجورٹی ہے وہ الیکٹیبلز کی ہے، وڈیرے ہیں، جگیردار ہیں، اسی طرح سردار ہیں، تو لہٰذا ان کی جو سیٹیں ہیں وہ محفوظ تصور کی جاتی ہیں۔ تو جس طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کا جھکاؤ ان کی طرف ہی ہوتا ہے جن کی جو چاہتے ہیں کہ یہ آ جائیں۔
تو یہ صورتحال جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میاں نواز شریف خود بلوچستان جا رہے ہیں. ابھی تک سردار ایاز صادق صاحب نے وہاں پہ کافی اچیومنٹس کی ہیں, کچھ بنیادی جو نکات ہیں وہ طے کر لیے گئے ہیں. اب میاں نواز شریف 13 نومبر کو, اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق 13 نومبر کو بلوچستان جائیں گے, جہاں پہ وہ باپ پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان سے ملاقاتیں کریں گے, دیگر جو عمائدین ہیں, سردار ہیں, وڈیرے ہیں, ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے, اور میاں نواز شریف کی موجودگی میں وہاں مختلف جو اہم سیاسی افراد ہیں وہ مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گے, اور باپ پارٹی سمیت دیگر پولیٹیکل فورسز کے ساتھ یہ انتخابی اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی معاملات طے کیے جائیں گے. کیونکہ میاں نواز شریف پنجاب کو فوکس بھی تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان, سندھ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں وہ فوکس کریں گے کہ ہزارہ جو بیلٹ ہے یہ ایک میاں نواز شریف کا جو ہے یہاں پہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے, یہاں پہ وہ ضرور وزٹ کریں گے, اور بلکہ یہاں سے وہ الیکشن بھی شاید لڑیں. پنجاب کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا سے بھی ہزارہ ڈویژن سے وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو فوکس ہوگا وہ KPK ہوگا. تو جناب میاں نواز شریف کا یہ مشن کس حد تک کامیاب ہوتا ہے, یہ اگلے ہفتے میں تمام جو صورتحال ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور جناب علی اب ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی, کہ عمران خان صاحب کو ایک گریڈ 18 کا افسر اس حد تک ٹف ٹائم دے سکتا ہے. ایک سابق وزیر اعظم اور ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں, ابھی تک وہ سربراہ ہیں, چونکہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی چیئرمین شپ رہنی ہے یا ختم ہونی ہے, یہ تو وہ فیصلہ کریں گے, لیکن اب تک تو وہ چیئرمین ہے نا اس پہ. تو ان کو ایک گریڈ 18 کا افسر جو ہے وہ ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ رولز اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے, جیل مینول اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, ان کی خواہش کے مطابق ان کو تمام جو سہولیات ہیں وہ بھی ملیں, جو وہ چاہتے ہیں ان پر اسی طرح عمل درآمد کر دیا جائے جیسے وہ وزیر اعظم کے طور پہ احکامات جاری کرتے تھے اور عمل ہوتا تھا. اب جناب انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ہر ہفتے اپنے بیٹوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو لہٰذا واٹس ایپ پہ میرے بیٹوں کے ساتھ بات کروا دی جائے. ان کی ایک بار بات کروائی گئی ہے, پھر اس کے بعد 2 مرتبہ یہ جو ہے وہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, لیکن ان کی بات نہیں ہو سکی. اس حوالے سے خصوصی عدالت میں انہوں نے ایک درخواست بھی دی, عدالت نے نوٹس جاری کیا, اور اب سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو کہ گریڈ 18 کے افسر ہیں انہوں نے ایک جواب عدالت کے سامنے رکھ دیا ہے, اور اس جواب میں انہوں نے تو کہتے نہیں اپنا کہ جناب کڑیا کڑایا جواب دیتا ہے, تو جناب وہ کڑیا کڑایا جواب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ایسی کوئی رولز میں پرمیشن ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں کے ساتھ واٹس ایپ پر بات کروائی جائے, کیونکہ ون ٹائم جو ہے عدالت نے حکم دیا تھا, تو لہٰذا یہ عدالت کے حکم پہ رولز کو ریلیکس کر کے یہ سہولت دی گئی. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جیل مینول کے مطابق, جیل رولز کے مطابق ان کی بار بار یہ بات کروائی جائے. تو لہٰذا جناب انہوں نے کر دیا ہے انکار, اور عمران خان صاحب جو ہے وہ شدید مایوسی میں مبتلا ہیں کہ یار یہ کیسی صورتحال ہے, میں سابق وزیر اعظم ہوں, مجھے نہ سہولتیں دے رہے ہیں, حالانکہ سہولتیں ساری مل رہی ہیں, اور نہ میرا یہ حکم مان رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ خان صاحب اب آپ وزیر اعظم نہیں ہیں, اب آپ جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں, نااہل شخص ہیں, آپ جیل میں قید ہیں, آپ کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات میں کارروائی جاری ہے. تو لہٰذا آپ ایک ملزم کے طور پہ جو ہے وہ خود کو تصور کریں اور اس مطابق جو خواہشات آگے رکھیں. اور اب آپ کو میں نے دینی ہے وہ بڑی خبر, وہ خبر یہ ہے کہ مراد سعید صاحب کہاں ہیں. مراد سعید صاحب 9 مئی کے بعد جو ہے مسلسل لاپتہ ہے. اس دوران کئی بار ان کو گرفتار کرنے کے لیے اٹیمپٹ کی گئی, لیکن وہ بچ جاتے رہے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ چند روز قبل بھی پشاور میں ایک کارروائی کی گئی تھی جس میں مبینہ طور پہ مراد سعید وہاں سے بھاگ گئے تھے, اور ان کو بھگانے والوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے, ان کی گرفتاریاں بھی کی گئیں, لیکن مراد سعید ابھی تک لاپتہ ہیں. اچھا, مراد سعید کے لاپتہ ہونے اور اب کہاں ہونے کے حوالے سے ایک انتہائی اہم شخصیت ہے, ان کا تعلق بھی تحریک انصاف سے رہا ہے, اس وقت نہیں ہے. تو اس شخصیت نے, میں نے ان کا نام ڈسکلوز نہیں کرنا, مجبوریاں ہوتی ہیں نا, مجبوریاں کو سمجھا کریں. تو جناب انہوں نے ایک ملاقات میں ہم بیٹھے تھے, کچھ دوست, وہ شخصیت بھی موجود تھی, تو مختلف باتیں ہو رہی تھیں. تو لہٰذا جب ان سے پوچھا گیا, اور وہ ان کا تعلق بھی خیبر پختونخوا سے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو پوچھا گیا جی مراد سعید صاحب کہاں ہیں. خیر, ایک تو انہوں نے کہا جی مراد سعید بڑی جو ہے نا وہ اپنا کیا اس کو کہیں گے طاقتور شخصیت ہے, کیونکہ عمران خان کے قریب جن جو چند 1-2 شخصیات ہیں ان میں ایک مراد سعید ہیں, کیونکہ
اگر پنجاب میں پیرنی کا حکم چلتا ہے تو خیبر پختونخوا میں وہ پیرنا، انہوں نے لفظ بولا تھا پیرنا، تو اس کا حکم چلتا تھا، اور انہوں نے مطلب خیبر پختونخوا میں جو بھی اہم فیصلے ہوتے رہے ان سب میں مراد سعید کا برابر کا وہ ہاتھ تھا، جو وہ چاہتے تھے وہی ہوتا تھا، چونکہ وہ عمران خان کے بڑے قریبی تھے۔ اب ان کے کہنے کی کچھ اور بھی باتیں تھیں، وہ میں یہاں شیئر نہیں کر سکتا کہ وہ کیوں قریب تھے، چونکہ عمران خان جس طرح پیرنی ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں اسی طرح سے مراد سعید بھی ان کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ تو جناب ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جی مراد سعید کہاں پہ ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے بڑا نا فی البدیہہ جواب دیا، انہوں نے یہ کون سا بڑا مشکل کام ہے، مراد سعید دو جگہ پہ انہوں نے کہا جی ہو سکتے ہیں۔ اچھا ایک جگہ انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ چیک کر لیں کہ ان کے اپنے مطلب یہ جو تھے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کے گھر یا ان کے حجرے میں یا ان کے کسی بھی فارم ہاؤس وغیرہ میں چیک کر لیں، وہیں پہ ہوں گے، اور کہاں پہ ہونا ہے، چونکہ ان کی تو پرچی تھی، ان کی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اور دوسرا نام میں نہیں لے رہا لیکن بتا میں رہا ہوں، پتہ آپ کو چل جائے گا، انہوں نے کہا جی یا پھر چکوال کے گرد و نواح میں کہیں چیک کر لیں، شاید چکوال یا اس کے گرد و نواح میں کہیں وہ ہوں گے۔ مراد سعید کے بارے میں مکمل انفارمیشن جو ہے وہ موجود ہے، اور ان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے اب الیکشن کے قریب ہم جائیں گے نا، تو ویسے ویسے یہ سارے جو پنچھی اس وقت لاپتہ ہیں، اڑے ہوئے ہیں نا، آپ کو نظر آئے گا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پنجرے میں آنا شروع ہو جائیں گے، اور جن میں مراد سعید صاحب جو ہے، یہ میرا خیال ہے کہ وہ پہلے 5 افراد میں شامل ہوں گے جو ابھی لاپتہ ہے، ان میں پہلے 5 افراد میں یہ بھی شامل ہوں گے جو پنجرے میں آنے والے ہیں اور پنجرے میں آ جائیں گے۔ دیکھیں یہ 5 لوگ ہیں، ان کی گرفتاری کب شروع ہوتی ہے؟ اگلے 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، یا پھر 5 دن کے بعد، لیکن شروع ہونے والی ہے۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں یہ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔